شہر کی تختی زندگی لیل میں نام لاکھوں دیے السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے اس کا کماد، سور اور بیانیہ۔ ایک چھوٹے زمیں دار کا 5 ایکڑ کماد تھا جس میں سور گھس گئے۔ اس نے کوک فریاد کی تو بستی اور ارد گرد کے ڈیروں سے کوئی 100-150 لٹھ بردار، 8-10 بندوقچی، 25-30 کتے اور تماش بین لونڈوں لپاڑیوں کا ایک غول اکٹھا ہوا اور ایک ہڑبونگ مچا کر ایک طرف سے داخل ہوا اور سوروں کو مارنے کی کسی معقول حکمت عملی کے بغیر ان کو بھگانے لگا۔ سور آگے آگے اور بے حکمت ہجوم پیچھے پیچھے۔ کچھ ہی دیر میں سارا کماد روند ڈالا گیا اور سور بھاگ کر ساتھ والے بیلے میں گھس گئے۔ کسان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سارا کماد لمبا لیٹا ہوا تھا، یعنی پورے کا پورا تباہ ہو چکا تھا۔ تعسف میں ڈوبا ہوا ایک جملہ اس کے منہ سے نکلا کہ سوراں والوں بھی گئی تے ٹانڈے بھی نہ بچے۔ مطلب یہ کہ سوروں سے بھی بگاڑ لی ہے اور فصل بھی نہیں بچ سکی۔ ہمارے ملک میں بیانیے کی جو مٹی پلید ہو رہی ہے وہ اس کسان کے کماد سے کم نہیں۔ آپ کے دیکھتے دیکھتے بیڑے غرق ہو رہے ہیں اور ہر مصیبت کے بعد آپ کو ایک نئی اصطلاح چاہیے ہوتی ہے۔ باچا خان کی فلسفی اور مودودی صاحب کا جہاد، جناح صاحب کی 11 ستمبر کی تقریر اور دولتانہ کا یو ٹرن، ایوب خان کا 1 یونٹ اور یحییٰ خان کے قومی ترانے، بھٹو کی دوسری ترمیم اور ضیاء کا بدنام زمانہ آرڈیننس، اسحاق خان کی وفا اور فاروق لغاری کی بے وفائی، مشرف کے آپریشن اور زرداری کی مفاہمت، مولوی عزیز کی کرنی اور چودھری نثار کی بھرنی، اور آخر پر وزیر اعظم صاحب کی معاملہ فہمی اور چیف صاحب کا استغناء۔ یہ ہمارے کارناموں کی فہرست ہے اور اس میں سارے فلسفے اور حکمت عملیاں گوندھ کر جو بیانیہ ہمارے سر پر چڑھ کر ناچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس خارجہ پالیسی نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ ڈنگ ٹپاؤ انداز سے کام چلا رہے ہیں۔ داخلی طور پر وہ تضاد کہ الامان الحفیظ، ٹیچروں کے ہاتھ میں بندوق دے کر فوج کو ذہن سازی اور بیانیہ جاری کرنے پر لگایا ہوا ہے۔ میڈیا اپنے ملک کا چوتھا ستون بننے کی بجائے 5واں کالم یعنی 5th کالم بننے کے چکروں میں ہے اور کالموں اور مکالموں پر وہ وقت آ پڑا ہے کہ فضائے شہر عقیدوں کی دھند میں ہے اسیر، نکل کے گھر سے اب اہل نظر نہ جائیں کہیں۔ اچھے خاصے دبنگ بولنے اور لکھنے والے ہوتے ہیں اور فساد کی جڑ اور ظلم کے گڑھ کا ذکر آتے ہی ہکلانے لگتے ہیں۔ بھائیو، اس سے پوچھو یعنی اپنے ملا سے کہ قرآن کریم نے تو حکم دیا ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، آخر تک پوری آیت میں جو کہ جب انسانوں پر حکومت کرو تو عدل سے کرو اور شریعت اپنے اوپر نافذ کرو، جتنی چاہو کرتے چلے جاؤ، لیکن دوسروں پر بالجبر نفاذ کی اجازت نہیں۔ دوسرا یہ کہ ریاست طبقات اور گروہوں کے درمیان حکم ہے، فریق نہیں، اور عدلیہ فیصلے سنایا کرے، محفوظ نہ کیا کرے۔ اس سے دھڑوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور گروہوں کے مفادات پنپتے ہیں۔
ڈاکٹر اپنے مریض کے مذہب کو دیکھ کر دوائی نہیں دیتا تو قانونی دادرسی بھی اسی پیشہ ورانہ دیانت سے کرنی پڑے گی۔ اپنا تصور خدا اور انبیاء پیش کرو سر آنکھوں پر، مگر مسلط نہ کرو۔ جب قرآن کا خدا فرما رہا ہے کہ میں نے عقائد و ایمان میں اپنی مشیت نافذ نہیں کی بلکہ انسانی ضمیر کو آزادانہ انتخاب کا اختیار دیا ہے، تو پھر ہم مولوی کو اس کی مشیت نافذ کرنے کا حق کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ باتیں کریں اور جمود کو توڑیں۔ پرویز ہود بھائی کی بات نہ مانیں مگر ان کے صاحب علم انسان ہونے کے شرف پر زبان درازی تو نہ کریں۔ علامہ جاوید غامدی اگر تہذیب سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو مہذب رائے زنی کریں۔ ایران اور سعودیہ اپنا وسیع تر مفاد اگر آپس کی لڑائی میں ہی سمجھیں تو وقار کے ساتھ اپنے گھر بیٹھیں۔ اس ثالثی سے پہلے اپنے گھر میں تو امن اور صلح کی فضا پیدا کر لیں۔ وزیر اعظم اگر سرن جیسے عظیم سائنسی ادارے میں ڈاکٹر عبدالسلام کو قابل فخر اثاثہ کہہ بیٹھے تو لٹھ لے کے اس کے پیچھے تو نہ پڑ جائیں۔ ایک پروانہ